السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام تعریفات توصیفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے علم۔ علم ایک ایسی قوت ہے جو دنیا کی تمام تر قوتوں سے افضل ہے۔ علم انسان کو انسانی صلاحیتوں سے نوازتا ہے۔ علم ہی کی وجہ سے ہم اچھائی اور برائی میں فرق کر سکتے ہیں، اور علم ہی وہ دولت ہے جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے پر سبقت لے جاتا ہے۔ علم انسان کو باعزت، باوقار اور عظیم بناتا ہے۔ اسلام نے انسان کو پہلا درس علم کا ہی دیا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی پہلی وحی علم سے ہی متعلق نازل فرمائی۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں علم کو فلاح اور کامیابی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اور اہل علم کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ علم انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ علم سیکھنے والا اور سکھانے والا دونوں پر اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بلکہ فرشتے اور دیگر مخلوقات بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العزت رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین میں رہنے والی ساری مخلوقات، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی میں، اس بندے کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس علم کے ذریعے اللہ رب العزت کی رضا تلاش کی جاتی ہے، اگر اس علم کو دنیاوی فائدے کے لیے حاصل کیا جائے تو وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اور نہ ہی وقت کی کوئی قید ہے۔ آج دنیا میں علم حاصل کرنے کے بے شمار وسائل موجود ہیں۔ کتابیں موجود ہیں، کیسٹیں، اسلامک سینٹر موجود ہیں، اور انٹرنیٹ۔ بہت سے لوگ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے دین کا علم حاصل کرنے سے کتراتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما جب علم الہی اور علم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہوئے تو ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو گیا، اور وہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ بن گئے۔ دین کا علم اپنے اندر انقلاب کی تاثیر رکھتا ہے۔ ہم نے بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، بے شمار علماء کے درس سنے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی پورے اخلاص اور پورے خلوص کے ساتھ کرتے تھے۔ اصحاب صفا بھوکے رہتے تھے، ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، مگر علم کی طلب مسلسل انہیں محنت کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے ایک تھے، اور اس علم کی ہی بدولت اللہ رب العزت نے ان کا مرتبہ اور مقام بلند کیا۔ اسی طرح تابعین رحمہ اللہ، ان کے زمانے میں نہ تو کوئی درسگاہیں ہوتی تھیں، نہ ہی کوئی کمرہ، نہ ہی ہاسٹل، نہ ہی لائٹ، اور نہ ہی کھانے پینے کا کوئی مناسب انتظام ہوتا تھا، اور نہ ہی ان پر کوئی زور زبردستی تھی، لیکن انہوں نے اخلاص کے ساتھ اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر علم دین حاصل کیا۔ اور دنیا کی تاریخ میں علماء اسلام نے جتنا لکھنے پڑھنے کا کام کیا کسی نے نہیں کیا۔ انہوں نے لمبے لمبے سفر کیے، بھوک اور پیاس اور سفر کی مشکلات پر صبر کیا۔ قرآن مجید میں کم از کم 500 مقامات پر تعلیم کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اسی طرح بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جن میں تعلیم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ جب غزوہ بدر میں قیدیوں کو رہا کیا گیا
تو اس کے لیے فدیہ مقرر کیا گیا، لیکن جو نادار تھے وہ بلا معاوضہ چھوڑ دیے گئے، لیکن جو پڑھے لکھے تھے انہیں 10 بچوں کو لکھنا پڑھانا سکھانے کا حکم دیا گیا اور اس کے بعد انہیں رہائی دی گئی۔ اسلام کی نظر میں تمام نافع علم پسندیدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری سانس تک لوگوں کو علم دین سکھاتے رہے۔ فرمان ربی ہے، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علموں سے پوچھ لو۔ حدیث مبارکہ ہے، بے شک اللہ نے مجھے لوگوں کو رنج اور مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس نے مجھے آسانی پیدا کرنے والا معلم بنا کر بھیجا ہے۔ یہ حدیث مسلم کی ہے۔ اگر انسان کو علم دین نہ ہو تو وہ بے شمار نقصانات کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان کو جب شریعت کا علم نہیں ہوگا تو وہ اندھی تقلید کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ اندھی تقلید یا تو اس کے آباء و اجداد کی ہوگی یا پھر کسی عالم دین کی۔ علم کی کمی کا فائدہ دنیا پرست علماء اور جعلی قسم کے صوفیہ خوب اٹھاتے ہیں۔ وہ لوگوں کی جیبوں کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، بے شک دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے، یعنی صدقہ جاریہ یا پھر ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اسلام یا قرآن ہم کو تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ تعلیم کو ہمارے لیے فرض قرار دیتا ہے، بلکہ تعلیم ہی انسان کو صحیح معنوں میں اشرف المخلوقات کے درجے پر پہنچاتی ہے۔ اور جو انسان کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی علم سے واقف ہوگا، وہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ جب تک ہم مسلمان اسلام کی صاف اور سیدھی راہ پر چلتے رہے، یعنی احکام الہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے رہے، اس وقت تک ظاہری اور معنوی ہر لحاظ سے ہمیں سربلندی اور سرفرازی نصیب ہوئی، اور ہم خود بھی مالا مال ہوتے رہے اور نوح انسانی بھی اس سے مستفیض ہوتی رہی۔ لیکن جب ہم مسلمانوں نے دین کا دامن چھوڑ دیا تو فضل الہی نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، برکتوں اور عزتوں نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا۔ نہ ہی علم فنون ہمارے کام آیا، نہ ہی طاقتیں اور نہ ہی فلک بوز عمارتیں، اور نہ ہی ہمارا جاہ و جلال اور نہ ہی مال و دولت۔ یعنی ہمیں اگر دنیا میں عزت اور اپنا مقام دوبارہ حاصل کرنا ہے تو ہمیں احکام الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اسلاف کو بہترین اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔